عید غدیر کیا ہے اور کیوں 1400 سال سے آج تک اس کو چھپانے کے لیے اتنے الگ الگ پروپیگنڈا کیے جاتے ہیں، اور کیوں جھوٹی کہانیاں اور غلط ترجمے کر کے معصوم لوگوں کو گمراہ کیا گیا، اور کیسے اس کو نہ ماننے والے نہ صرف 1400 سال سے آج تک گمراہ ہیں بلکہ وہی لوگ فرضی اسلام کا نام لے کر ٹیررسٹ بھی بن رہے ہیں اور پوری دنیا میں اسلام کو بدنام کرانے کی وجہ بھی ہے، کیونکہ انہی کے باپ دادا نے یہ سب سازشیں رچی تھی اور آج انہی کی اولاد اس عید غدیر پر بدعت اور پتہ نہیں کیا کیا فتوے لگاتی ہے۔ پرانے زمانے میں لوگوں کے پاس اتنا زیادہ علم نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی اتنے ریسورسز، تو جو بھی مولوی لوگوں کو بتا دیا کرتے تھے یا پڑھا دیا کرتے تھے، کم عقل لوگ آنکھ بند کر کے اس پر یقین کر لیا کرتے تھے۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج کے اس ایڈوانس دور میں جب علم حاصل کرنا اتنا ایزی ہو گیا ہے کہ ایک منٹ میں آپ گوگل سرچ کر کے کسی بھی چیز کے بارے میں خود پڑھ سکتے ہیں، ریسرچ کر کے اپنی عقل سے حق اور باطل کا فیصلہ کر سکتے ہیں، تب بھی 90% سے زیادہ مسلمان اس عید غدیر کے بارے میں جو جھوٹ اور فرضی کہانیاں 1400 سال پہلے ایک پروپیگنڈا کے تحت بتائی گئی تھی اس کو ہی مان رہے ہیں، اور کچھ لوگ تو اس کے بارے میں بالکل جانتے ہی نہیں، اگر جانتے بھی ہیں تو یا تو بالکل نہ کے برابر جیسے یہ کوئی معمولی سا ایونٹ ہو، یا پھر کچھ لوگ تو بالکل فرضی پروپیگنڈا والی سٹوری کو صحیح مان کر جو کہ ایک بہت بڑے فتنے کو چھپانے کے لیے گڑھی گئی تھی اس کا شکار ہیں۔ اس کے نتیجے میں 1400 سال سے آج تک 90% سے زیادہ لوگ گمراہ ہیں اور قیامت تک گمراہ رہیں گے۔ یہ غدیر صرف دین کے مکمل ہونے کا نام نہیں بلکہ دین اور ایمان بچانے اور محفوظ رکھنے کا نام ہے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا تو سب کو یاد ہے، اور یہ بھی یاد ہے کہ کیسے منافقوں نے مولا کا مطلب دوست بتا کر اس ایونٹ کو اسی طرح سے چھپانے کی کوشش کی جس طرح یزید کی اولاد ذاکر نائک نے اپنے کافر باپ یزید کو بچانے کے لیے کربلا کو دو شہزادوں کی جنگ کہہ کر ایسے دبا دیا جیسے کربلا کے اتنے بڑے ایونٹ کے پیچھے کوئی مقصد ہی نہ تھا۔ اسی لیے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے مولا کا مطلب دوست تو بتا دیتے ہیں، لیکن سورہ مائدہ کی وہ 2 آیات جو اس غدیر کے موقع پر نازل ہوئی ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا۔ پہلی آیت سورہ مائدہ آیت نمبر 3 جس میں ارشاد ہوا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور اسی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 میں اللہ نے اپنے حبیب کو کتنے سخت الفاظ میں حکم دیا کہ اے رسول پہنچا دو وہ پیغام جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے، اور اگر تم نے یہ نہ کیا تو گویا تم نے اس کا کوئی پیغام ہی نہ پہنچایا، اور اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گا، بے شک اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی اگر آپ نے غدیر کا پیغام لوگوں تک نہ پہنچایا تو نہ تو دین مکمل ہوا، اور آپ نے جو اتنی زحمتیں کی، مصیبتیں اور پریشانیاں اٹھائیں وہ سب کی سب ضائع ہیں جیسے کہ کچھ کیا ہی نہیں۔ اتنے سخت لہجے میں بات کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو 1,24,000 نبی آئے، ان تمام نبیوں میں ہر نبی کے بعد ان کا دین انہی کی امت نے ضائع کر دیا، اور یہ بات ہسٹری میں بہت کلیئرلی موجود ہے۔ تو اللہ کو بھی معلوم تھا کہ آخری رسول کے بعد بھی رسول کی امت وہی کام کرے گی جو 1,24,000 نبی کی امتوں نے کیا، اسی لیے اللہ نے یہ غدیر کا دن رکھا، اور یہ غدیر کوئی معمولی سا ایونٹ نہیں تھا بلکہ یہ ایک 3 دن لگاتار چلنے والا بہت بڑا میجر ایونٹ تھا جو کہ 18 ذی الحجہ 10 ہجری کو پیش آیا، جب رسول اللہ اپنے آخری حج یعنی حجۃ الوداع کو انجام دے کر مکہ سے واپس مدینے لوٹ رہے تھے، تو راستے میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے جحفہ، جہاں میقات بھی ہے۔ اسی مقام کے قریب جب رسول اللہ میدان غدیر میں پہنچے تبھی حکم خدا ہوا جو سورہ مائدہ آیت نمبر 67 میں موجود ہے۔ اسی کے بعد 1,00,000 سے زیادہ لوگ جو حج کر کے اپنے اپنے شہر اور ملک کی طرف نکل چکے تھے، ان سبھی کو رسول اللہ نے غدیر کے میدان میں واپس بلوا کر جمع کیا، اور صرف جمع نہیں کیا بلکہ ایک منبر بنانے کا حکم دیا تاکہ دور تک لوگ نہ صرف رسول کو دیکھ سکیں بلکہ سن بھی سکیں، اور صرف من کنت مولا والی ایک لائن نہیں بولی بلکہ ایک بہت طویل خطبہ دیا جو آپ گوگل سرچ کر کے پڑھ سکتے ہیں، جس کا مین مقصد کچھ چیزوں کو بالکل کلیئر کر دینا تھا۔ اس میں سب سے پہلے اپنی وفات کی ایک طرح سے بشارت دی کہ میرا وقت قریب ہے، پھر وہ حدیث بیان ہوئی کہ میرے بعد ان 2 چیزوں کو، قرآن اور اہل بیت کو پکڑ کر رکھنا تاکہ کبھی گمراہ نہ ہو۔ پھر لوگوں سے پوچھا کہ کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟
اور اس سب کے بعد پھر امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بلند کر کے حکم دیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ مولا کا مطلب ہوتا ہے لیڈر یا سردار، یعنی جس کا میں لیڈر ہوں اس کا علی لیڈر ہے، یعنی میرے بعد علی تمہارا پہلا خلیفہ ہوگا۔ اور یہ ایونٹ یہاں ختم نہیں ہوا، اس کے بعد بیعت کا سلسلہ شروع ہوا، یعنی 1,00,000 سے زیادہ جو لوگ موجود تھے ان سب سے ایک ایک کر کے رسول اللہ نے مولا علی کے ہاتھ پر بیعت کروائی، یعنی لوگوں کو دکھایا اور بتایا میرے بعد علی میرا وارث ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت کرو، میرے بعد یہی تمہارا لیڈر ہے، خلیفہ ہے۔ یہ بیعت کا سلسلہ پورے دن رات چلتا رہا اور صرف نماز کے لیے روکا جاتا تھا، اور جیسے ہی نماز ختم ہوتی تھی دوبارہ ایک ایک کر کے 1,00,000 لوگوں نے مولا کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور یہی نہیں، لوگوں کے بنائے ہوئے خلیفہ نے بھی خود مبارکباد دی، جو کہ کتابوں میں موجود ہے، بخن بخن یا علی، یعنی ان کو بھی معلوم تھا کہ ہماری منافقت کام نہ آئی، سارا دکھاوا اور چاپلوسی فیل ہو گئی، تو دل پر پتھر رکھ کر امام علی سے کہا کہ اے علی مبارک ہو، آپ ہمارے مولا یعنی لیڈر بن گئے۔ اور انہی منافقوں نے رسول کے دنیا سے جاتے ہی اس حدیث میں سے جس میں قرآن اور اہل بیت کو تھام کے رکھنے کا حکم دیا تھا، اس میں سے صرف اہل بیت کو نکال کر پتہ نہیں کیا کیا جوڑ دیا، وہ آپ کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر من گڑنت کہانیوں کو گڑھنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ مولا کا مطلب پہلے لیڈر سے دوست کیا گیا، پھر غدیر کے پورے ایونٹ کو چھپا دیا گیا اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ رسول اللہ نے اتنی سخت گرمی میں 1,00,000 لوگوں کو جمع کر کے صرف یہ بتایا کہ علی میرا دوست ہے۔ اگر یہ بات ایک کافر کو بھی بتائی جائے تو وہ بھی سوچ میں پڑ جائے گا کہ کوئی انسان 40-50 ڈگری کی گرمی میں 1,00,000 لوگوں کو صرف اسی لیے جمع کر رہا ہے کہ یہ بتا سکے کہ علی جو کہ نہ صرف میرا بھائی ہے بلکہ میرا داماد بھی ہے، وہ میرا دوست ہے۔ تو انسان اس طرح کے لاجک کو اور اتنی فرضی کہانی کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے، وہ یا تو مینٹلی ریٹارڈڈ ہے یا پھر بغض اور جہالت میں اتنا ڈوبا ہوا ہے جیسے یزید اور معاویہ ڈوبے ہوئے تھے، اور ایسے شخص کا انجام بھی وہی ہوگا جو یزید ملعون اور معاویہ کا ہوا، یعنی ہمیشہ کے لیے جہنم۔ تو جو انسان بھی آپ سے یہ کہے کہ مولا کا مطلب دوست ہوتا ہے تو آپ اس سے پلٹ کر یہ سوال ضرور کریں کہ کیا اللہ نے 1,24,000 نبیوں کے سردار کی امت کو لاوارث چھوڑ دیا کہ جس کو مرضی آئے خلیفہ بنا لے اور جب مرضی آئے اس خلافت کو ختم کر دے، اور قیامت تک ایک لاوارث اور جاہل قوم کی طرح زندگی گزارنا۔